السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدانامے میں۔ ممکن ہے کہ آپ کے شہر میں بھی اور آپ کے علاقے میں بھی کل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کو سجایا بھی ہوگا، چراغاں بھی کیے ہوں گے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کی مناسبت سے ہم آج آپ کے سامنے والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عبد-المطلب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ بن عبد-المطلب تھا۔ حضرت عبداللہ کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو قاسم مطلب خیر و برکت بانٹنے والا، اور ابو محمد، ابو احمد، اور آپ کا لقب ذبیح ہے۔ حضرت عبداللہ کے والد گرامی عبد-المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ اور حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔ حضرت سیدنا عبد-المطلب رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں، اس لیے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ علاتی یعنی باپ شریک بھائی 11 اور علاتی بہنیں 1 ہے۔ حضرت سیدنا عبد-المطلب رضی اللہ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کر دیا جائے گا۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ پھر ان 10 بیٹوں کے نام قرار ڈالا گیا تو ان میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام قرار میں نکلا۔ حضرت سیدنا عبد-المطلب رضی اللہ عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم میں لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا اور اس کو ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بچ بھی جائیں تو آپ اس تجویز کو ضرور قبول کیجیے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا، تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح یہاں کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار تم پر راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ 10 اونٹ اور زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا، اور وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد-المطلب رضی اللہ عنہ کو مبارکبادی دی، اور حضرت عبد-المطلب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد-المطلب رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا، اور حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جاتے، اور حضرت عبدالمطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہی برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیاں اور خواتین نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی پیشکش بھی کی۔ ان میں سے چند بہت ہی مشہور ہیں۔ فاطمہ بنت مرخشعمیہ نامی ایک یہودیہ عورت نے بھی آپ کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے مال کی پیشکش کی۔ فاطمہ شامیہ یہ شاہ شام کی بیٹی اور حسن و جمال میں یکتا تھی، یہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے مکہ آئی اور اسے بھی ناکام لوٹنا پڑا۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے یہ پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد-المطلب کے صلب یعنی پیٹھ میں ودیعت یعنی امانت کر دیا گیا ہے، تو اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ یعنی حضرت عبداللہ بن عبد-المطلب شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے، اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر تلواریں نیاموں سے کھینچ لی، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان بدکار یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ عنہا کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف نے یہ واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی عظمت بیٹھ گئی، اور آپ نے حضرت عبدالمطلب سے اپنی نور نظر یعنی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی خواہش ظاہر کی، جو قبول کر لی گئی۔ یوں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے طے ہوا۔ ایک عرصے کے بعد قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت حضرت عبداللہ ملک شام نکل گئے۔ دوران سفر بیمار ہوئے اور واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا، تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبدالمطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے یہاں ٹھہر گئے، اور وہیں 25 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت کر گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل، ان کے حوالے سے روایتیں مختلف احادیث اور تواریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن نوائے وقت نامی اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن مطلب رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، کھدائی کے دوران آپ کا جسد اقدس قبر سے باہر آیا، تو دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ آپ بالکل صحیح اور سالم حالت میں برآمد ہوئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے احباب تک، اور اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔